ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر شامل کریں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ بڑی وجہ قرار دے دیا گیا۔ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کی گئی ہے، جبکہ نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان کو فرد واحد کی سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ اگر کوئی فرد واحد سمجھتا ہے کہ اس کی ذات پاکستان سے بڑی ہے تو یہ ہمیں قبول نہیں۔ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور رہنما قابل احترام ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ بڑی وجہ قرار دے دیا گیا۔ دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کی گئی۔ نظر ثانی شدہ نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کہ پاکستان کو فرد واحد کی سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھایا جا سکتا۔ اگر کوئی فرد واحد سمجھتا ہے کہ اس کی ذات پاکستان سے بڑی ہے تو یہ ہمیشہ اس کو قبول نہیں۔ ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور رہنما قابل احترام ہیں۔ پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی۔ ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa۔ صرف ریاست، افواج پاکستان اور اس کے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہی پاکستان کی عوام کی سیکیورٹی کے ضامن ہیں۔ جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخوا میں 14,500 سے زائد آپریشنز کیے گئے۔ رواں سال مارے جانے والے خارجیوں کی تعداد پچھلے 10 سال سے زائد ہے۔ سال 2024 میں خیبر پختونخوا میں 14,535 آپریشنز کیے گئے تھے۔ ہم سب نے خیبر پختونخوا کے غیور عوام کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ خیبر پختونخوا میں 14,500 سے زائد آپریشنز کیے گئے۔ رواں سال مارے جانے والے خارجیوں کی تعداد پچھلے 10 سال سے زائد ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں رواں سال کے دوران اب تک 15 ستمبر تک 10,115 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے جا چکے ہیں، جو کہ تقریباً 40 آپریشنز یومیہ بنتے ہیں۔ ان آپریشنز کے دوران 917 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر 3.5 ہے۔ سال 2025 میں خیبر پختونخوا میں ان آپریشنز کے دوران 516 قیمتی جانوں نے جام شہادت نوش کی، جس میں پاک فوج کے 311 بہادر آفیسرز و جوانان، پولیس کے 73 جبکہ 132 معصوم پاکستانی شہری شامل ہیں۔ سابق ڈی جی آئی ایس آئی کا ٹرائل ہو رہا ہے، ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ پاک فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس، کہا فوج میں خود احتسابی کا عمل الزامات پر نہیں ہوتا بلکہ حقائق پر ہوتا ہے۔ فوج کا ریاست کے ساتھ سرکاری تعلق ہوتا ہے، ذاتی یا سیاسی نہیں۔ اس تعلق کو کوئی ذاتی بناتا ہے تو یہ غلط فعل ہے۔ فیصلے ریاست کرتی ہے، ہم نے ان معاملات میں اپنا ان پٹ اور رائے دیتے ہیں، ہم کسی کی سیاست کو لے کر نہیں چلتے۔ Not on which are pending. There are more than 3 years. اور اس سے زیادہ کیسز ہیں جن کو 3 سال سے کم عرصہ ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا؟ یہ جو آپ کیس کی بات کر رہے ہیں، اس کا ڈیلے کتنا ہے اس کے مقابلے میں پہلے اس کو دیکھ لیں، جس کو آپ ڈیلے کہتی ہیں۔ یہ جو کیس ہے جس کی اپیل جنرل کورٹ مارشل محمود جان بابر صاحب نے یہ بات کی، who is being tried over here? It is a Lieutenant General who has been ex-Director General ISI. ایسے ہی ہے۔ تو گریوٹی آف سچویشن آپ دیکھ رہی ہیں، اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا ان کا۔ The state has to be, the institution has to be absolutely deliberate and correct in that. All the requirements of procedure
process and justice has to be met. Because you would not like, the people of Pakistan would not like to try this case, such a critical and important case, in hurry and haste. تاکہ آپ کے ڈیلے کو, جو آپ کی تنقید ہے جس پہ بیانیہ بنایا جاتا ہے, اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پورے ڈیو پروسیس کو سرکموینٹ کیا جائے. سیکنڈلی, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ پاکستان کی فوج کا جو انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی اور سسٹم ہے, جو ہمارا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے, یہ ایلیگیشنز پہ کام نہیں کرتا, یہ فیکٹس پہ اور ایویڈنس پہ کام کرتا ہے. اس کا ایک پروسیس ہے. اینڈ اینی باڈی ہو از چارجڈ is given complete rights to defend himself. And that time will be given, is being given. So we are not worried about any delay, because we have to fulfill all the requirements of justice and the process. Secondly, آپ نے یہ بات کی پہلے پارٹ میں بھی اور آخری پارٹ میں بھی, کہ جو بات چیت کے جو اصل کردار ہیں وہ کون ہے. کیونکہ ایک بیانیہ یہ بنایا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم تو بات چیت نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم تو بہت معصوم تھے اور یہ کوئی اور کرا رہا تھا, یا یہ بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ یہ ہماری تو پالیسی نہیں ہے. یہ اوور آل یہ بنایا جاتا ہے کہ جی یہ سب کچھ تو فوج کرتی ہے. پاک فوج نے دہشت گردوں کے سہولت کاروں کے سامنے 3 آپشنز رکھ دیے. سہولت کار خود خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں, سہولت کار خارجیوں کے خلاف ریاست کے ساتھ مل کر لڑیں. اگر ایسا نہیں کرنا تو سہولت کار پاک فوج کے ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں کہ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی. خارجیوں کے ناصور کو انجام تک پہنچانے کے لیے عوام ساتھ دیں. ہم یہ بات بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا. جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے, اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں. اول, کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے, یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناصور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو. اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے. افغانستان میں نور ولی محسود کی ہلاکت. کیا پاکستان نے افغانستان کے 4 مقامات پر اسٹرائک کی؟ جبکہ صحافی کا ترجمان پاک فوج سے سوال. ڈی جی آئی ایس پی آر نے جواب دیا, میں یہ واضح کر چکا ہوں کہ افغان آپریشن بیس کے طور پر پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے ثبوت بھی موجود ہیں. پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے. دیکھیں, میں آپ کو یہ کلیئر کر چکا ہوں کہ افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے. اس کے ثبوت بھی موجود ہیں, شواہد بھی موجود ہیں. اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے. ہزاروں طالبان کو عمران خان نے پاکستان لا کر بسایا. آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا الزام, کہا کہ سالوں پرانی بات ہے, جبکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہزاروں طالبان کو عمران خان نے پاکستان لا کر بسا دیا. آج بھی پی ٹی آئی دہشت گردوں سے مذاکرات کی بات کر رہی ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ روزانہ فوجی جوانوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں. 60 لاکھ افغان مہاجرین کی 60 سال مہمان نوازی کی قیمت ہم اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں.
اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ ملک میں جتھوں کی سیاست اور مطالبات منوانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا کہ ٹی ایل پی کی جانب سے احتجاج کی بجائے فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ پرامن احتجاج کا سب کو حق ہے، جبکہ انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر فلسطین، حماس اور تمام اسٹیک ہولڈرز خوش ہیں تو کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ ملک میں جتھوں کی سیاست اور مطالبات منوانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی پریس کانفرنس، کہا ٹی ایل پی کی جانب سے احتجاج کے بجائے فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ پرامن احتجاج کا سب کو حق ہے، مگر انتشار کی اجازت نہیں۔ اگر فلسطین، حماس اور تمام اسٹیک ہولڈرز خوش ہیں تو کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ خبر شامل کریں کہ بنوں میں سی ٹی ڈی کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، جبکہ فتنۃ الخوارج کے 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ مرنے والوں میں سی ٹی ڈی کے 4 اہلکاروں کی شہادت کا ماسٹر مائنڈ بھی شامل ہے، جبکہ دہشت گرد تھانہ ڈومیل کی حدود میں واقع کمپنی روڈ پر دہشت گردی کی ایک بڑی کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ شناخت راشدین عرف ملنگیار اور خالد عثمان صرف عرف عثمان کے ناموں سے ہوئی۔ دونوں کا تعلق بنوں سے بتایا جا رہا تھا، جبکہ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے 2 کلاشنکوف، ہینڈ گرینیڈ، موبائل فونز اور کلدم ٹی ٹی پی کے کارڈز بھی برآمد کر لیے گئے۔ اور اب خبر شامل کریں کہ وزیر اعظم نے آسیان کی چیئرمین شپ کے لیے ملائیشیا کی حمایت کا اعادہ کیا، جبکہ دورے میں متعدد نئے شعبوں میں تعاون کے فروغ کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا پاکستان اسرائیلی افواج کی گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے اور گرفتاریوں کی شدید مذمت کرتا ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق اسرائیلی فوجیوں کی حراست سے آزاد ہو چکے۔ پاکستان غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہم اس جنگ بندی ڈیل میں قطر، مصر اور سعودی عرب کے انتھک کردار کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے آسیان کی چیئرمین شپ کے لیے ملائیشیا کی حمایت کا اعادہ کر لیا۔ دورے میں متعدد نئے شعبوں میں تعاون کے فروغ کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا کہ پاکستان اسرائیلی افواج کی گلوبل سمود فلوٹیلا پر حملے اور گرفتاریوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ سابق سینیٹر مشتاق اسرائیلی فوجیوں کی حراست سے آزاد ہو چکے، جبکہ پاکستان غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہم اس جنگ بندی ڈیل میں قطر، مصر اور سعودی عرب کی انتھک کردار کو ہمیشہ سراہتے ہیں۔ اور اب بات کریں کہ امن کا نوبیل انعام وینزویلا کی خاتون کے نام ہو چکا ہے۔ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ اس سال بھی محروم رہ گئے، جبکہ ماریا کورینا مچارو کا جمہوریت کے لیے جدوجہد پر یہ ایوارڈ ملا، جبکہ ایوارڈ رسمی طور پر 10 دسمبر کو پیش کیا جائے گا۔ نوبیل امن کمیٹی کی جانب سے اس سال صدر ٹرمپ سمیت 338 نامزدگیوں پر غور کیا گیا۔ کمیٹی نے کہا کہ ماریا کورینا نے وینزویلا میں جمہوریت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا اور کئی مشکلات برداشت کی ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ امن کا نوبیل انعام وینزویلا کی خاتون کے نام ہو چکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ اس سال بھی محروم ہو گئے۔ ماریا کورینا مچارو کو جمہوریت کے لیے جدوجہد پر یہ ایوارڈ دیا گیا۔ ایوارڈ رسمی طور پر 10 دسمبر کو پیش کیا جائے گا، جبکہ نوبیل امن کمیٹی کی جانب سے اس سال صدر ٹرمپ سمیت 338 نامزدگیوں پر غور کیا گیا۔ کمیٹی نے کہا کہ ماریا کورینا نے وینزویلا میں جمہوریت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا اور کئی مشکلات برداشت کی۔ بلیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ اور اب بلیٹن میں بات کریں گے شہر قائد میں بڑھتی ہوئی بھتہ خوری کے واقعات کے حوالے سے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر قائد میں بھتہ خوری کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، جبکہ تاجروں کی سہولت کے لیے پورٹل بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ تاجر براہ راست اپنی شکایات درج کروا سکیں گے۔ ایران سے آپریٹ کرنے والے سمت کاٹھیا واڑی کے ریڈ وارنٹ کے لیے وزارت داخلہ کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے، جبکہ بھتے کی پرچیاں دینے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہماری کوشش ہے کہ تاجروں کو بہتر سے بہتر سہولیات فراہم کی جائیں۔
शहर कायद में बत्ताखोरी की बढ़ती वारदातें। वजीर दाखिला सिंध जियाउल हसन लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन और एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो भी हमरा थे। वजीर दाखिला सिंध ने कहा कि जिन ताजिर को बत्ते की धमकियां मौसूल हुई, उन वाकयात को संजीदा सतह पर लिया गया। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 4 बत्ताखोरों को हलाक और मुतअद्दिद को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। 8 घंटे तक कार्रवाई होती रही। डाकू सरेआम वहाँ पर कार्रवाई करते रहे, लोगों को मारा भी और 11-12 लोगों को अगवा भी कर गए, जिसमें मेरे अपने शहर के लोग भी थे शामिल, अगवा जो हुए। आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना था कि पुलिस में कुछ खराबियां मौजूद हैं। स्पेशल ब्रांच इस पर काम कर रही है, जिसमें बेहतरीन अफसरान शामिल हैं। और इसमें आपको आइडिया होगा कि स्पेशल ब्रांच को टास्क किया गया और गवर्नमेंट ने कहा कि स्पेशल ब्रांच में सबसे अच्छे ऑफिसर्स को रखा जाए। तो आप देखेंगे आज हमारी जो लीडरशिप है स्पेशल ब्रांच की, वो उन ऑफिसर्स पे है जो इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो ने कहा कि शहर में हालिया दिनों बत्ताखोरी की एक लहर जरूर आई थी, ताहम पुलिस ने भरपूर कार्रवाई करते हुए उसे काबू में किया। बत्ताखोरी के वाकयात में फसीउल्लाह लाखो और समत काटियावाड़ी मुलव्विस हैं, जिन्हें जल्द कानून के कटहरे में लाएंगे। अदरवाइज अल्लाह के फजल से सर हम आपकी सरकर्दगी में आईजी साहब की डायरेक्शन के तहत कराची पुलिस मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही है और इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करेंगे। और जो ये क्राइम की एक छोटी सी वेव आई थी उसको किया है और इसके बाद कोई ख़ास वाक़या रोनुमा नहीं हुआ और हम फिर भी अटेंटिव हैं और इंशाल्लाह इस तरह का कोई वाक़या हुआ तो उस पर जिस तरह भरपूर तरीके से एक्शन हमने किया है, एसआईयू ने किया है, उस पर हम एक्शन करेंगे इंशाल्लाह। वजीर दाखिला सिंध ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए पोर्टल बनाने जा रहे हैं, जबकि कराची पुलिस चीफ ने पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग में मुलव्विस मुल्जिमान को गिरफ्तार करते हुए शहर में जराइम की कमी का दावा किया। कैमरामैन अयान के साथ उसामा शाह, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि सीआईए और एसआईयू ने 2 हफ्ते में 20 से जायद भत्ताखोर गिरफ्तार कर लिए। पूरे साल में भत्ताखोरी के 118 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढू की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि भत्ते की रिपोर्ट होने वाले 44 केस जाती इख्तिलाफात के थे। पुलिस ने साल भर में 43 भत्ताखोर पकड़ लिए। पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान का पीछा कर रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम में 28% कमी आ चुकी है, जबकि गाड़ियां छीनने की वारदातों में 19% कमी आई। टेक्निकल ग्राउंड्स पे इंटीरियर से वो वापस आए हैं। इस मरतबा दोबारा हमने बड़ी जो भी उसमें लेक्यूनाज और खामियां थी सही करके हमने भेजा है। मुझे यकीन है और आपकी भी सर हमें उसमें मदद चाहिए होगी। आईजी साहब भी इसको पर्सनली देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमें कोशिश है और यकीन है कि ये वसीउल्लाह लाखो और समत काठियावाड़ी जिसने बाहर बैठ के कराची में ये एक छोटी सी खौफ की फ़ज़ा पैदा की थी, उसको हम न सिर्फ वहाँ से खींच के लाएंगे बल्कि उनको कानून के कटघरे में पेश कर लेंगे। वैसे सर तो इस लिहाज से मैं कहूँगा कि एक्सटॉर्शन की भी सूरत हाल वो नहीं है जो बहुत ज़्यादा बताई गई। हाँ, ये है कि कुछ एक्सटॉर्शन के केसेस जो कि एफआईआर बिजनेस कम्युनिटी और दूसरे आम लोग नहीं करवाना चाह रहे थे, हमने उस पर भी एक्शन किया, उन लोगों को पकड़ा। लेकिन इसमें हम जिस तरह होम मिनिस्टर साहब ने आपने सर राइटली कहा कि उनको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा और उसके लिए जो सिक्योरिटी के मसाइल होंगे इंशाल्लाह हम देखेंगे उसको और उनकी मदद करेंगे। लेकिन उन बंदों का भी जिस तरह साउथ में हुआ था तो उन सबको गिरफ्तार किया गया और लेकिन हमें डिफरेंट सेक्शंस में करना पड़ा क्योंकि फरियादी विलिंग नहीं था कि एफआईआर उनके खिलाफ हो। तो उनको हम इनकरेज करते हैं, कराची पुलिस, सिंध पुलिस और जिस तरह होम मिनिस्टर साहब ने हमें गाइडेंस दी है कि बिजनेस कम्युनिटी आगे आए और इस तरह का कोई भी केस होगा तो इंशाल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। मजमूई तौर पे सर इसके अलावा पोजीशन बता दें कि रवा माली साल इन महीनों में तकरीबन 28% स्ट्रीट क्राइम में जो ख़ास तौर पे वायलेंट स्ट्रीट क्राइम जिसमें डेथ्स हुए हैं डिक्लाइन है। तकरीबन 27% जो इंजरीज वाले केसेस हैं उसमें डिक्लाइन है और जो मोबाइल छीनने की मजमूई तौर पे वारदातें जो है उसमें 15% डिक्लाइन है। और इसके अलावा सर जो गाड़ियाँ
اور یہاں پہ آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں شہر قائد کے حوالے سے، جہاں پر NCCIA کی بھارتی خفیہ ایجنسی را کے نیٹ ورک کے خلاف بڑی کارروائی دیکھنے میں آئی۔ کارروائی 9 اکتوبر 2025 کو انٹیلیجنس بیسڈ بنیادوں پر کی گئی۔ کارروائی دیگر خفیہ اداروں کے تعاون سے عمل میں لائی گئی۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے نیٹ ورک کے خلاف بڑا آپریشن کیا گیا۔ اسی حوالے سے کچھ مزید بات کریں گے نمائندہ میٹرو ون نیوز زین ہاشمی سے۔ زین ہاشمی، اپڈیٹ کیجیے گا اس کارروائی کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، یہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA نے کراچی میں ایک بڑی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کرتے ہوئے بھارتی خفیہ ایجنسی را سے منسلک ایک نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ کارروائی کے دوران 2 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان کی حساس تنصیبات سے متعلق معلومات بیرون ملک منتقل کر رہے تھے۔ یہ کارروائی گزشتہ رات کی گئی ہے۔ گرفتار ملزمان سے موبائل فون اور مالی لین دین سے متعلق اہم شواہد بھی برآمد کیے گئے، جن کے فرانزک کے دوران مزید ناقابل تردید ثبوت بھی حاصل کر لیے گئے۔ حکام کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملزمان کے خلاف جو ہے اس سے قبل بھی جو ہے وہ چیزیں سامنے آئی تھی اور اس کے اوپر جو ہے وہ حساس اداروں نے NCCIA کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کی ہے اور یہ 2 ملزمان گرفتار کر کے پاکستان پینل کوڈ اور PK ایکٹ کے تحت جو ہے مقدمات درج کر لیے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے وہ مزید تحقیقات کی جا رہی ہے۔ تحقیقات کا دائرہ جو ہے وہ وسیع کر دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں مزید ملزمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گی۔ مزید ملزمان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ بہت شکریہ زین ہاشمی، اپڈیٹ کر رہے تھے کہ 2 مشتبہ افراد کو نشاندہی کے بعد گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار افراد حساس تنصیبات کی معلومات سوشل میڈیا کے ذریعے منتقل کر رہے تھے۔ ملزمان سے موبائل فون اور مالی لین دین کے شواہد بھی برآمد کر لیے گئے۔ فورینزک جانچ کے دوران مزید ثبوت حاصل کر لیے گئے، جبکہ مزید نیٹ ورک ممبران اور غیر ملکی روابط کی تلاش بھی جاری ہے۔ گرفتار افراد کے خلاف پیکا اور پاکستان پینل کوڈ کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ NCCIA کا کہنا ہے کہ پاکستان کی ڈیجیٹل قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ اور اب بلیٹن میں شہر قائد کے حوالے سے افسوسناک خبر شامل کریں، جہاں پر جامع کراچی میں طالبہ بس پوائنٹ کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گئی، جبکہ حادثہ پوائنٹ بس سے اترتے ہوئے پیش آیا۔ شناخت انیکا سعید کے نام سے ہوئی، سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کی طالبہ بتائی جا رہی تھیں، جبکہ پولیس کے مطابق طالبہ جامع کراچی کی بس پوائنٹ میں سوار تھی، جبکہ ورثہ کا کہنا ہے کہ وہ کسی قسم کی قانونی کارروائی نہیں چاہتے۔ گورنر سندھ نے حادثے کا نوٹس لے لیا، جبکہ وائس چانسلر کو انکوائری کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی۔ دوسری جانب کراچی یونیورسٹی میں پوائنٹ حادثے میں طالبہ کی ہلاکت کا معاملہ، پوائنٹ ڈرائیور کو وائس چانسلر نے معطل کر دیا، کارروائی کا حکم بھی دے دیا گیا، جبکہ ان کا کہنا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کراچی یونیورسٹی میں پوائنٹ حادثے میں طالبہ کی ہلاکت کا معاملہ، پوائنٹ ڈرائیور کو وائس چانسلر نے معطل کر دیا، کارروائی کا حکم بھی دے دیا گیا۔ ان کا کہنا ہے کہ واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے رپورٹ پیش کی جائے۔ اور اب بلیٹن میں خبر شامل کریں کہ کراچی سمیت ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں جاری ہیں۔ کہیں پولیس اور ڈاکو کے درمیان مقابلہ ہوا تو کہیں اسمگلنگ اور منشیات کے خلاف بڑے آپریشنز کیے گئے۔ تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے گلشن معمار میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو زخمی جبکہ ایک کو بغیر کسی نقصان کے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کی شناخت فیض اللہ عرف سر ضمیر ولد عبدالفتاح کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ، موبائل فون، نقدی اور استعمال ہونے والی موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان کے خلاف ضابطے کی کارروائی جاری ہے۔
दूसरी जानिब कराची के इलाके जोड़िया बाजार में कस्टम्स इन्फोर्समेंट और सिंध रेंजर्स ने बड़ी कार्रवाई की। इंटेलिजेंस इत्तला पर की गई कार्रवाई में स्मगल शुदा सामान से भरे 7 मजदार ट्रक बरामद किए गए। जब्त शुदा सामान में सिगरेट, छालिया, नस्वार, गुटखा शामिल हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 7 लाख रुपए बताई जा रही है। भारत की मुख्तलिफ जेलों में कैद पाकिस्तानी माहीगीर रिहाई के बाद वतन वापस पहुँच गए। 50 से ज्यादा माहीगीर वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान पहुँचे, जिन्हें बाद अज़ा ईदी फाउंडेशन के तहत कराची मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम माहीगीर समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार हुए थे। जामिया कराची के करीब फायरिंग के वाक़ये में एक शख्स जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़ये का मुकदमा मुबीना टाउन थाने में दर्ज कर लिया गया। जाँ बहक नौजवान अनस की लाश पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। ANF ने तालीमी इदारों के एतराफ मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन किया। 4 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 36 किलो मंशियात बरामद की गई, जिनकी मालियत 1 करोड़ 38 लाख रुपए से जायद है। मुल्जिमान ने तलबा को मंशियात फरोख्त करने का एतराफ किया। कराची के इलाके जमाली पुल के करीब सुबह सवेरे शहरी को लूट लिया गया। मुल्जिमान कीमती मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। शहरी ने मुल्जिमान की मोटरसाइकिल का नंबर पुलिस को फराहम कर दिया, ताहम मुल्जिमान ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके। दूसरी जानिब नमाज जुमा के मौके पर शहर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। तमाम थानों को हिदायत की गई कि मसाजिद और इमाम बारगाहों के एतराफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। सादा लिबास और बावर्दी एहलकार तैनात कर दिए गए हैं, जबकि पार्किंग मसाजिद से दूर रखने के अहकामात जारी किए गए हैं। बुलेटिन में शामिल करेंगे शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबर शामिल करेंगे कि शहर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करके रख दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर एक बार फिर हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मेयर ने 60 रोज में सड़कों की सरकारी का ऐलान किया था, 40 रोज गुजर गए लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं किया जा सका। कराची का बजट शहर पर खर्च नहीं होता। नाथा खान का ब्रिज 5वीं मरतबा टूटा है। कराची के बजट से शहर का नक्शा तब्दील किया जा सकता है। ट्रैफिक सिग्नल्स बेहतर किए जाएं, फिर चालान करें। ताजिरों को भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। पर्चियों की वसूली के 96 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में खाली कुर्सियों से उसका खिताब करना है कि जब वो पोडियम पर आया तो वहाँ हॉल बिल्कुल खाली हो चुका था। पूरी दुनिया की रोटीला जो है वो उसने गजा की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। ये सारे इक़दाम इस बात का वजह है कि लोग आज भी इंसानियत का डर रखते हैं और की नस्लकुशी की जा रही हो तो उस पर आवाज बुलंद करने का दायरा भी रखते हैं। लेकिन इस पूरे कज़िये में इसराइल की पुष्टनाई अगर किसी ने की है तो वो अमेरिका है, जिसने $21 बिलियन जो है वो फौजी और अब बुलेटिन में बात करेंगे गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी के हवाले से। आपको बताते चलें कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी ने सऊदी अरब के शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद और उनके वफ्द को कराची एयरपोर्ट पर अलविदा कहा। गवर्नर सिंध ने सऊदी मेहमानों को नेक तमन्नाओं के साथ रुखसत किया। सऊदी शहजादे ने गवर्नर सिंध की मेजबानी और गर्मजोशी पर इजहार तशक्कुर किया। गवर्नर कामरान टिस्सोरी ने कहा कि पाक सऊदी बिरादराना ताल्लुकात उखुवत, मोहब्बत और बाहमी एतमाद पर इस्तिवार हैं। ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुश्तरका काविशें जारी रहेंगी। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि सऊदी सरमायाकारों के वफ्द के हमरा ओवरसीज चैम्बर कराची आमद हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्तेकबालिया तकरीब से जूम पर खिताब। कहा कि हुकूमती काविशों की बदौलत मुल्क ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया। तमाम अशारिये मुस्बत रुझान जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारों का खैर मकदम करते हैं, जबकि सऊदी अरब के विजन 2030 से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की के लिए पुरआज़म है। मईशत में डिजिटलाइजेशन से शफाफियत आएगी। IMF की सालाना मीटिंग के सिलसिले में आज वाशिंगटन रवाना होगा। और अब बात करें कि इल्म के जेवर से आरास्ता होकर हमें पाकिस्तान को तरक्की की मनाजिल पर पहुंचाना है। विफाकी वजीर तालीम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में तकरीब से खिताब। कहा जदीद तकादों से हम आहंग होने के लिए हमें आलमी जबान सीखना होगी, जबकि बड़ी कुर्बानियों, अज़्म और नजरिए के साथ साथ पाकिस्तान मौरिज़े वजूद में आया। मेयारी जिंदगी के लिए मेयारी तालीम जरूरी है। पाकिस्तान नौजवान बासलाहियत हैं। खवातीन को कौमी धारे में शामिल होना होगा। तालीम मुकम्मल करने के लिए खवातीन मैदान अमल में भी किरदार अदा करें।
और अब बुलेटिन में बात करेंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से। आपको बताते चलें कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का 48वां इजलास हुआ। पीपीपी पॉलिसी बोर्ड ने पीपल्स ग्रीन ट्रांसपोर्ट मंसूबे की मंजूरी दे दी और मंसूबे के तहत कराची और हैदराबाद में बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। आपको बताते चलें कि वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का 48वां इजलास हुआ। और अब बात करेंगे वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के हवाले से। आपको बताते चलें कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत स्पेशल एजुकेशन के हवाले से अहम इजलास हुआ। खुसूसी बच्चों की तालीम के लिए 48 नई बसों, हिम्मत कार्ड में शमूलियत और दुनिया भर से माहिरीन ऑटिज्म की खिदमात हासिल करने की भी मंजूरी दे दी गई। 13 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की भी तश्कील दी जाएगी। और अब बुलेटिन में बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के हवाले से। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी का मनफी रुझान देखने में आया, जबकि 100 इंडेक्स में 1432 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 1,64,530 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मनफी इख्तिताम हुआ। और अब बात करेंगे सोने की बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से। आपको बताते चलें कि फी तोला सोना 4,578 रुपए सस्ता हो गया। फी तोला सोना 4,20,600 रुपए का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोना 3,924 रुपए सस्ता हुआ। 10 ग्राम सोना 3,60,597 रुपए का हो गया। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।